ناظرین، پروگرام تجزیہ میں آج ہم حلقہ NA-91 کی سیاسی صورتحال اور حلقہ PP-89 میں عزیز احمد خان مستی خیل جو کہ PTI کے ایکس پریزیڈنٹ تھے اور وہ اس وقت PTI چھوڑ چکے ہیں، اور موجودہ جو صدر ہیں فاروق خان عباسی، ان کے بیانات سامنے ہیں اور ان بیانات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ PP-89 میں کیا سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، اس پر ہم احوال جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحبزادہ محمد عفیظ اللہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حلقہ PP-89 کی جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے، یہ کیا میسج ہے، کیا بات ہے؟ امیدواروں کے حوالے سے کوئی اس طرح کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں یا ہے صورتحال ہے کیا؟ یہ کیوں PTI کے اپنے ہی جو ضلعی صدر ہیں یا پرانے جو ضلعی صدر تھے عزیز احمد خان جو کہ اب ریزائن کر چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے کیوں آ گئے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ حالانکہ آج ہم نے 89 پہ بات نہیں کرنی تھی، لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ جو کہ بہت ضروری ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ تو اس وقت جو ضلعی صدر ہیں اس کے PTI کے فاروق عباسی اور عزیز احمد خان مستی خیل جو سابقہ صدر ہیں، ان کے درمیان ایک بہت زبردست قسم کے بیان بازی چل رہی ہے اور وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ آج عزیز احمد خان مستی خیل جو کہ PTI کو چھوڑ چکے ہیں، ان کی گرفتاری جب ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کی اور PTI کو خیر آباد کہہ دیا، جس کی وجہ سے انہیں ضلعی صدارت سے ہٹا کر فاروق عباسی کو ضلعی صدر بنایا گیا۔ آج ان کا ایک بیان جو جاری ہوا ہے اور حیران کن بیان ہے کہ وہ اس MP کے لیے بیان جاری ہوا ہے جو وہ بھی 9 مئی کی مذمت کر کے PTI کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی کہ امیر محمد خان حسن خیلی جو کہ پچھلی دفعہ PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے اور کامیاب ہوئے تھے، وہ بھی PTI چھوڑ چکے ہیں اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو عزیز احمد خان نے کہا کہ عمران خان کا حکم آیا ہے کہ جو یہاں ووٹ دینے ہیں نیچے امیر محمد خان کا ٹکٹ بحال ہو گیا ہے، امیر محمد خان کو دینا ہے، اور اوپر جو ہے وہ ثناء اللہ مستی خیل ہیں اور نیچے جو ہے عرفان اللہ نیازی ہیں۔ شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ ضلعی صدر تو ریزائن کر چکے ہیں عزیز احمد خان مستی خیل، عمران خان نے پھر اسی کو میسج بھیجا ہے کہ نہیں امیدوار وہ آپ کے بھائی حکیم احمد خان نہیں ہیں، تو وہ ہیں اپنا امیر احمد خان ہے، وہ تو ریزائن نہیں کر وہ ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب کی اماں پر ہی بات کر رہے تھے نا۔ اچھا، ان کی اماں پر چونکہ وہ روپوش ہے اور ان کی جگہ وہ اس وقت جو ہے فیلڈ میں ہیں، تو وہ ان کی اماں پر کر رہے تھے۔ اور اسی طرح فاروق عباسی کا آج بیان جو جاری ہوا ہے کہ وہاں سے حکیم محمد خان مستی خیل جن کو ٹکٹ جاری کیا گیا، جو کہ پہلے بھی 2 بندوں کے درمیان مسئلہ تھا، ایک صابر خان جو پچھلی دفعہ PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے، ایک ان کے درمیان پہلے انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا جو جیلی قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد حکیم محمد خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اب وہاں ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ PTI کے کینڈیڈیٹ کون ہیں اور کنہیں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور PTI کے ورکروں نے کس سے ووٹ دینا ہے، جس کی تاحال کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیں، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی اہم خبر دی ہے کہ وہاں کیا کہ سیاسی کھچڑی بننے جا رہی ہے PP-89 میں، بکھر 1 میں۔ تو شاہ صاحب، آج جو اصل ہمارا موضوع تھا آج کے پروگرام کا کہ حلقہ NA-91 کی سیاسی صورتحال کیا ہے، آپ ماضی اور حال کے تناظر میں بتائیں کہ اس وقت حلقہ 91 کس طرف جا رہا ہے۔ وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار عبدالمجید خنان خیل بھی الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں اور اب بھی وہ امیدوار ہیں۔ اسی طرح اب سعید اکبر خان نوانی آزاد حیثیت سے الیکشن کا حصہ ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ماضی اور حال کے جھروکوں میں کہ حلقہ 91 کس طرف جا رہا ہے؟ واجد بھائی، اگر آپ اس حلقے کو ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 1997 میں وہاں سے اصغر خان نوانی مرحوم کامیاب ہوئے تھے۔ تب سے نوانی خاندان کی خواہش تھی کہ ہم اس حلقے سے بھی اپنا ہی امیدوار سامنے لائیں۔ تو اس کے بعد کچھ صورتحال ایسی بنتی گئی کہ 2002 کا الیکشن تھا، اس میں نوانی خاندان نے وہاں سے کاغذات جمع کرائے، لیکن وہ ذیلی اسناد کی وجہ سے عدالتوں نے ریجیکٹ کر دیے، جس وجہ سے وہاں MNA کا الیکشن ثناء اللہ خان مستی خیل کامیاب ہوئے۔ اسی طرح
جب 2008 کا الیکشن آیا تو چونکہ ان کا اتحاد خنان خیل گروپ سے ہو چکا تھا اور عبد المجید خان خنان خیل سے ان کا ایک وعدہ تھا، تو وہاں مجبوراً انہیں عبد المجید خان خنان خیل کو الیکشن لڑوانا پڑا۔ لیکن میری معلومات کے مطابق کہ اس وقت بھی سعید اکبر خان صاحب کی فائل تیار تھی۔ 2013 میں بھی سعید اکبر خان سیریس تھے وہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن اسرات کی وجہ سے کہ وہ اس الیکشن میں بھی چونکہ نعمانی آؤٹ ہو گئے، لہٰذا انہوں نے وہاں سے الیکشن نہ لڑ سکے۔ 2018 کے انتخابات میں عین موقع پر چونکہ ہائی کورٹ نے ان کا فیصلہ کیا تو لہٰذا ان کا چونکہ مستی خیل سے اتحاد ہو چکا تھا اس دوران، اور لہٰذا مجبوراً انہیں مستی خیل کی تعاون کرنا پڑا۔ اب وہ جو 2018 میں ہے تو یعنی حسن خیل، مستی خیل اور نعمانی وہ اکٹھے ان کا پینل تھا، اور جو ٹکٹ نہیں آزاد تھے ان کے مقابلے میں گو ٹکٹ تھا یعنی تحریک انصاف کا، لیکن انہوں نے نعرہ تحریک انصاف کا لگایا اور تحریک انصاف سے ان کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور تینوں آزاد حیثیت سے 2 MP اور اوپر ثناء اللہ خان جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے۔ تو جو ثناء اللہ خان مستی خیل نے یعنی نعمانی اتحاد اور پی ٹی آئی کے ساتھ گٹھ جوڑ کے باوجود 1,20,729 ووٹ حاصل کیے۔ اب خنان خیل جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تھا اور اس دوران بھی یہی ماحول تھا، گو اس سے کچھ کم تھا، یعنی مسلم لیگ پر بھی وہ وقت 2018 کا کڑا وقت گزرا، جو کہ اب اس وقت جو کڑا وقت تحریک انصاف پر گزر رہا ہے۔ تو اس طرح مجید خان خنان خیل نے اس کے باوجود 91,603 ووٹ حاصل کیے، اور 2018 میں امجد علی کھواوڑ جو کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انہوں نے بھی MNA کا الیکشن لڑا، انہوں نے 44,653 ووٹ حاصل کیے۔ یعنی یہ اپنا کھواوڑ بھی خنان خیل کے اینٹی، ظاہری بات ہے خنان خیل نون لیگ کے ٹکٹ پہ تھا، جی اور جو کھواوڑ تھا وہ PTI کے ٹکٹ پہ تھا، تو ایک یعنی ٹرائی کا تو تھا ہی تھا خنان خیل کے خلاف، تو یہ کھواوڑ بھی اس وقت جو ہے وہ خنان خیل کے خلاف الیکشن لڑا نا، تو 4 جو ہے وہ اتحادی تھے اور خنان خیل ایک پلڑے میں تھا۔ جی شاہ اب اگر تھوڑی سی آپ صورتحال دیکھیں کہ اس وقت یعنی جو ثناء اللہ خان مستی خیل ہے، یعنی یہ دھڑے بندی کی سیاست بھی ہے نا، گو PTI کا ووٹ بینک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت خصوصاً اس حلقے میں PTI کا کافی ووٹ بینک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو آباد کار لوگ ہیں، جو مہاجر لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اب بھی نون لیگ کو چاہتے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر PTI کا ووٹ بینک اگر اس حلقے میں موجود ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حلقے میں نون لیگ کا ووٹ نہیں ہے، نون لیگ کا ووٹ بینک بھی ہے، اور وہاں اوپر نیچے مجید خان خود لڑ رہے ہیں، جبکہ اس وقت کھواوڑ مکمل طور پر یعنی مجید خان کے ساتھ بھی ہیں اور اس کے ساتھ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، نون لیگ پر کینڈیڈیٹ ہے نظر عباس کھواوڑ۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور پھر اس وقت تک جو برادریاں مجید خان کے ساتھ شامل ہوئی ہیں تو وہ مستی خیل کو چھوڑ کر یا نعمانی گروپ کو چھوڑ کر، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ رب نواز بلوچ جو کلول سے چیئرمین تھے، اور جن کے جب سعید اکبر خان نعمانی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے NA91 سے الیکشن لڑنا ہے، تو سب سے پہلے تقریب کے جو اب انہوں نے مہم کا آغاز کیا وہ رب نواز کے ہی ڈیرے سے کیا تھا۔ تو وہ رب نواز نے آج یعنی باقاعدہ جلسہ، اس سے پہلے وہ اس نے اعلان کر دیا تھا، لیکن آج باقاعدہ جلسہ دے کر اس نے بھی مجید خان کے ساتھ اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح مستی خیل گروپ کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں یا نعمانیوں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مجید خان کے ساتھ اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں، اور الیکشن کمپین بھی جو اس وقت زوروں پر ہے مجید خان کی، کیونکہ سعید اکبر خان نعمانی صاحب 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، منکیرہ بھی اور ادھر بھی، تو میرے خیال میں ان کی زیادہ توجہ جو ہے وہ منکیرہ کی طرف ہی ہے۔ پھر مستی خیل کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ثناء اللہ خان کو ہائی کورٹ نے ایک بار پھر اس کے کاغذات مسترد کرتے ہوئے انہیں شاید آج انہوں نے اپیل تیار کی اور کل شاید اپیل دائر کرنی ہے۔ اگر وہ خود نہ آئے تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میری جو وائف ہے ڈاکٹر سندس،
خان مستی خیل وہ شاید الیکشن لڑیں. تو یعنی پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہے وہ تو انہیں شاید تبدیل ہو کر ملے، لیکن دھڑا بندی کی جو ہماری سیاست ہے اس میں کافی ایسا ووٹ ہے جو کہ میرے خیال میں ملنا مشکل ہے. تو اس طرح مجھے جو صورتحال عبدالمجید خان خنان خیل کی کوئی بہتر محسوس ہو رہی ہے. لیکن چونکہ ان کے جو مخالف ووٹ ہیں وہ تقسیم ہے مختلف دھڑوں میں، لیکن خنان خیل اسی پوزیشن میں جو ہے وہ موجود ہیں. اب وقت بتائے گا کہ اس وقت، کیونکہ صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لمحہ بلمحہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو اب کیا ہوتا ہے یہ رزلٹ ہی بتائے گا. جی ناظرین، آپ نے صاحبزادہ حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب کا تجزیہ لیا، سنا کہ حلقہ 91 میں کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے، وہاں دھڑے بندی کی سیاست ہے اور آنے والے حالات کس طرف جاتے ہیں. ناظرین، ایک اور اہم ایشو کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا جو برگیڈ ہے وہ کس نہج پہ جا نکلی ہے. پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت 5th جنریشن وار کا شکار ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ملک دشمن قوتیں ہمیں تقسیم کرنے اور منتشر قوم بنانے کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اس بلائنڈ وار کا ایندھن بنتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فیس بک، ٹویٹر یا پھر جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہ دیگر ممالک جیسا کہ افغانستان ہے، بھارت ہے، وہاں سے بھی آپریٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو مختلف مراد یا پھر لڑکیوں کے اکاؤنٹس بنا کر جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی تمام چیزوں سے، ایکٹیویٹیز سے نوجوان نسل کو جو ہے وہ الرٹ رہنا چاہیے. اور دوسری بات کہ کسی بھی جماعت یا نظریات کے ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں، مگر ان نظریات کی آڑ میں پاکستان کی سلامتی اور اداروں کے تقدس کا خیال ضرور رکھا جائے. نہیں تو کل جب آپ کے ہوش و حواس بحال ہوں گے تو اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت کے مزداق، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے واجد نواز ٹھول کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.